بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کسی بھی مرد یا عورت، لڑکے یا لڑکی کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی نکاح کی بنیاد پر اگلی نسل کی افزائش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں نکاح کے اعلان کی خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہمارا آج کا حدیث کے سبق کا موضوع نکاح کا اعلان، خطبہ اور شرائط کا باب، مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح میں سے۔ آج ہم انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اس پر بات کریں گے کہ نکاح کا اعلان کرنا کیوں ضروری ہے اور نکاح کا اعلان کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین، دین اسلام، ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کو رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے کسی بھی اور نظریے، سسٹم، نظام یا ازم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اب نکاح کا اعلان کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم وہ طریقہ کار اختیار کریں جو روایتی طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے، لائٹنگ، بینڈ باجا، ڈھول، ناچ گانا، سادہ زبان میں تھوڑا سا سخت لفظ ہے کنجر خانہ۔ اعلان نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اس انداز سے کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آگے احادیث آئیں گی، کہ نکاح مسجد میں کیا جائے۔ اور پھر یہ جو ولیمہ ہے، یہ بھی بنیادی طور پر نکاح کے اعلان کا ہی ایک تسلسل ہے، اور نکاح کے اعلان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نکاح کی فضیلت کا اظہار کیا جائے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پھر نکاح کے اعلان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آنے والی نسل کو کوئی اس بات کا تانا نہ دے سکے کہ تمہارا تو پیدا ہونا ہی مشکوک ہے۔ میں ذاتی طور پر بڑے بڑے ناموں کو جانتا ہوں جن کے والدین کا نکاح ابھی تک مشکوک ہے۔ پھر نکاح کے اعلان میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ایک برائی کا راستہ روکتا ہے، فساد کا راستہ روکتا ہے۔ پھر نکاح کے اعلان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے نسب نامے پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بڑے بڑے نام ہیں جن کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے والدین کا نکاح جو ہے وہ مشکوک ہے، اور اسی کا ایک تسلسل یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے خفیہ نکاح سے منع فرما دیا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ہاں، بسا اوقات حالات کے تقاضوں کے تحت اسے کچھ مخصوص طبقے سے، مخصوص لوگوں سے چھپانا مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے پہلی چیز، نکاح کا اعلان کرنا۔ اور اسی بات کو اگر ہم دوسرے انداز سے لیں تو پھر ہمارے سامنے مزید بہت ساری حکمتیں آ جاتی ہیں۔ جہاں تک
خطبے کا تعلق ہے تو خطبہ بھی نکاح کے اعلان کا ہی ایک تسلسل ہوتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ خطبے کا آغاز ہی ان الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خوشی کے موقع پر تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ رہا مسئلہ شرائط کا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نکاح کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی لڑکے یا مرد اور عورت کی مکمل رضامندی۔ دوسری شرط ہے حق مہر، اس پر انشاءاللہ آگے احادیث آ رہی ہیں۔ تیسری شرط ہے 2 گواہ، اور چوتھی شرط ہے لڑکی کا ولی، جس پر سابقہ باب میں بات ہو چکی ہے۔ تو آنے والی احادیث انہی 3 موضوعات پر ہیں: نکاح کا اعلان، خطبہ اور شرائط۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک تو دین کو نظر انداز کر رکھا ہے، اور دوسرا دین کو ہم صرف ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی احادیث ہماری عملی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے نسبات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی محبت کے اظہار کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔